بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو پالے، اور اگر اس کے پاس اچھی چیز نہیں تو وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم دنیا اور علم دین۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو کائنات کا علم عطا کر کے بھیجا، اور پھر اس علم کو اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ کر لیا اور انسانوں سے کہا کہ اسے فالو کریں، اور اس علم کو علم دین کہا جاتا ہے۔ جب انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کی زندگی کے ہر سٹیپ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیورٹ علم جو ہے وہ علم دین ہے۔ علم دین حاصل کرنے سے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز آ جاتی ہے، غلط اور صحیح کے بارے میں پہچان ہو جاتی ہے، فرق معلوم ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، واجبات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص علم کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ اس کے سارے عیب کو چھپا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ سب علم کی وجہ سے، لیکن اس علم کو جب ہم حاصل کریں تو ہمیں اسے پریکٹس بھی کرنی چاہیے، فالو بھی کرنا چاہیے۔ صرف علم دین حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہمیں اس کا فائدہ چاہیے تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب سب سے پہلی آیت کو نازل فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس میں اللہ نے حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک، پڑھو اللہ کے نام سے، اے رسول پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دے رہا ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کا، کیونکہ اس سے اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم علم دین حاصل کریں تو ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہمیں علماء دین نے بتایا جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے میں صرف کی ہے۔ وہ آج کے طالب علموں کو، یعنی کہ ان بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے جب ہم علم دین حاصل کریں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اسے یہ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ میں کمتر ہوں، بلکہ اسے پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، خوش قسمت سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ کبھی کبھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کچھ جاننے والے دوسرے لوگ میوزک کلاسز لے رہے ہیں، آرٹ کلاسز لے رہے ہیں، اسپورٹس کلاسز لے رہے ہیں، تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ میں تو علم دین حاصل کر رہا ہوں، میں انجوائے بھی نہیں کر رہا۔ نہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ دنیاوی علم حاصل کرنے سے، دوسری ایکٹیویٹیز سے ہمیں وہ سکون نہیں ملتا، کیونکہ جب ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے، اور دنیا کا جو علم حاصل کرتے ہیں وہ تو صرف وقتی ہوتا ہے، اس کا فائدہ صرف ہمیں دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیورٹ علم دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں احساس برتری بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو پراؤڈی نہ بنا لیں، کیونکہ اگر ہم علم دین حاصل کریں اور
پراؤڈ ہی ہو جائیں، تو یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ علم دین کے مسائل کو یاد کر لیں اور دوسروں کے سامنے فخر کریں۔ اگر کوئی ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم اس کو کہیں اوہ اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، میں تو کتنا فخر کر رہا ہوں کہ مجھے تو اتنی ساری باتیں آتی ہیں، اسے کچھ نہیں آتا۔ تو تکبر کرنا، پراؤڈ ہونا غلط بات ہے، یہ بیڈ ہیبٹ ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے احساس برتری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو جب انجام دیں تو احتیاط کیا کریں، ہر برے کام سے خود کو دور رکھیں، کیونکہ علم دین حاصل کریں اور پھر برے کام بھی ساتھ ساتھ کریں تو ایسا علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے، یعنی کہ ضروری ہے وہ کرنا، اور وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ نہیں کیا، جیسے کہ میوزک سننا، کسی کے ساتھ فائٹ کرنا، ایسے کھانے کھانا جو الاؤڈ نہیں ہے۔ کوئی بھی برا کام نہ کریں، کیونکہ پھر جب ہم یہ کریں گے تو ہم علم دین حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اگر احتیاط کریں گے تو کیا ہوگا؟ علم دین ہمیں فائدہ دے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی برے کام نہیں کرنے اور ایسے کام بھی نہیں کرنے جو اللہ کو نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سے کوئی کچھ پوچھے تو ہمیں احتیاط سے، بہت اچھے سے، کائنڈ ورڈز میں ان کو بتانا چاہیے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اب روڈ ہو کر اسے بولے اور سامنے والا بندہ امبیرس ہو جائے۔ نہیں، ہمیں واقعات میں ملتا ہے، ایک سٹوری ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ وضو کر رہا تھا۔ امام حسن اور امام حسین نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہے لیکن وہ غلط وضو کر رہا ہے، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹلی منع نہیں کیا، انہیں کہا کہ اے شخص، ہم دونوں جو ہیں وہ وضو کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسن اور امام حسین بہت چھوٹے سے تھے، لیکن انہوں نے کس طرح سے اس بوڑھے شخص کی ہدایت کی، کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ چیک کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ اس بوڑھے شخص نے جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا تو بہت شکر ادا کیا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ دونوں معصومین ہیں، آپ دونوں کیسے غلط ہو سکتے ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے صحیح طریقے سے گائیڈ کیا، مجھے صحیح وضو سکھایا۔ تو پیارے بچوں، جب ہم کسی کو گائیڈ کریں تو ہمیں بہت کائنڈ ورڈز میں ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو غصہ اور روڈ ہو کر آنسر نہیں دینا، احتیاط کرنی ہے۔ جب تک انسان کے اندر حب دنیا ہوگی، یعنی کہ دنیا کی محبت ہوگی، تب تک وہ خلوص سے، سچائی سے علم دین حاصل نہیں کر سکتا، وہ علم دین اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ دنیا کی محبت، یعنی کہ وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیے ہیں ہم اس کو انجام دیتے رہیں گے، جیسے کہ غیبت، چغل خوری، جھوٹ بولنا، پیرنٹس کے ساتھ مس بیہیو کرنا، واجبات کو چھوڑنا۔ اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں علم دین کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمارے دل میں حب دنیا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہم یہ سارے کام بھی کریں اور علم بھی حاصل کریں، نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو علم دین ہمیں فائدہ کرے گا، اور پھر ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان دوزخ کی آنکھ سے بچ جائے گا، علم دین سے اس کے درجوں میں اضافہ ہوگا، اس کو بہت بلند مقام انشاءاللہ ملے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیارے بچوں، جب ہم علم دین حاصل کرنے چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے والوں پر آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت کرتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سائنٹسٹ جو ہیں بہت سارے علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر نیو ریسرچ، نیو انوینشنز دنیا والوں کو بتاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں محفوظ کر لی ہیں۔ آج دنیا کے سائنٹسٹ اب ریسرچ کر رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے علم دین میں ہمیں بتایا کہ یہ ساری باتیں، کائنات کی ہر چیز کا علم قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں علم دین سے ہی بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اچھے سے علم دین کو حاصل کریں، کیونکہ جو علم دین حاصل کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کے رزق میں برکت کرتا ہے، اس کے ہر چیز میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مدد لینی چاہیے، اللہ کی خاطر ہر کام کرنا چاہیے خلوص سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو غرق کر لیں، یعنی دنیا کے کام بھی کرتے رہیں اور علم دین بھی حاصل کریں، تو ہمیں وہ علم دین فائدہ نہیں دے گا۔ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ جب ہم علم دین حاصل کریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ایسے لوگوں سے اپنا ریلیشن شپ رکھیں کہ جو اللہ، انبیاء اور ائمہ سے ہمیں قریب کریں، جو علم دین سے محبت رکھتے ہوں، کیونکہ جب ہم علم دین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی شوق ہوگا کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ لیکن اگر ہم برے لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اس کی طرح سے کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بیسٹ کریشن بنائی ہے۔ اگر ہم برے کام کریں گے تو شیطان کے فرینڈ بن جائیں گے، لیکن اللہ کو یہ بالکل نہیں پسند۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے اچھے کام کرے، علم دین حاصل کرے، اللہ، انبیاء اور ائمہ معصومین کا فیورٹ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں برے لوگوں سے، بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ جب ہم علم دین حاصل کریں تو ہمیں اپنی عبادات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے واجب کاموں کو اچھے سے انجام دیں، اور جب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور اس میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمیں ترقی دے۔ اگر ہم واجبات کو، نماز کو پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم علم دین پڑھتے رہیں، حاصل کرتے رہیں اور ترقی کریں، اور اس معاشرے میں ہماری عزت بڑھ جائے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادات کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کچھ پوائنٹس کو لرن کیا ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ کون سے پوائنٹس ہیں؟ جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو کمتر فیل نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اندر پراؤڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم جو کام کریں اس میں احتیاط کریں، دنیا کی محبت بھی دل سے نکال دیں، یعنی حب دنیا نہیں ہو، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ مدد کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کی، تو اللہ کا بھروسہ رکھنا یعنی توکل ہونا چاہیے، بری صحبت سے بھی بچنا ہے اور عبادت کرنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا فیورٹ کام ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آئے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور جب جا رہے تھے جنگ کے لیے، الوداع کہہ رہے تھے اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے، تب امام حسین نے بھی اپنی بہن سے فرمایا تھا کہ بی بی زینب بہن جو ہے، مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم پر واجب نماز تو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، قضا نہیں کرنی چاہیے،
لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں توفیق دے، ہم اچھے اچھے کام کریں تاکہ ہمیں نماز شب کی توفیق بھی مل جائے۔ تو پیارے بچوں، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نے جو نصیحتوں کو پڑھا ہے اس پہ عمل کریں، اس کو فالو کریں اور پریکٹس کریں، تاکہ روز آخرت پروردگار عالم ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام، امام زمانہ کی شفاعت نصیب کریں۔ اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے وقت کے امام کی ظہور کی بھی دعا کرنی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔